چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوب طے یہ ہوا ہے کہ سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر پڑھی جائے تو سب سے پہلے سورہ قدر کے مکی یا مدنی ہونے کے سلسلے میں ایک طریقہ کار ہے، قرآن میں بھی اور تفسیر کی کتابوں میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو سورہ کے ابتدا میں اس کے مکی یا مدنی ہونے کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، مشخص کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے فلسفے ہیں، ایک خاص فلسفہ اور خاص وجہ سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کی جو تعین و تشخیص ہے یہ ہے کہ سورہ کا جو معنی و مفہوم ہے وہ کسی حد تک یا بہت سارے مسائل میں اس کے مکی یا مدنی ہونے سے وابستہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک سورہ کا معنی یا مفہوم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب یہ معین اور مشخص ہو جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے مکی اور مدنی ہونے کی تعین۔ وإلا کیا فرق پڑتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے کلام الہی ہے نا، سب کی اہمیت برابر ہے، سب قرآن ہونے میں مساوی ہیں، سارے سورہ ساری آیتیں ہے نا۔ بلکہ اس کتاب کا اعتبار تو اتنا ہے کہ اس کتاب میں جو غیر معتبر اور غیر مقدس افراد یا اشخاص یا اشیاء کے نام آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کتاب کے تقدس کی وجہ سے مولانا انہیں بھی یہ تقدس حاصل ہو گیا ہے کہ آپ وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ شیطان کلمہ شیطان کو مولانا کلمہ شیطان کو آپ وضو کے بغیر چھو لیں گے؟ کیوں مولانا؟ کلمہ الخنزیر جو نجاست ذاتی رکھتا ہے، عین نجاست ہے، اس عین نجاست کو طہارت کے بغیر چھو سکتے مولانا؟ جیسے لفظ اللہ کو چھونے کے لیے وضو لازم یا ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، ویسے ہی قرآن کے کلمہ خنزیر کو بھی چھونے کے لیے مولانا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام الہی ہے، تمام سورہ، تمام آیتیں، تمام حروف کیا ہے، ایک ہی جیسا حکم رکھتے ہیں۔ تو یہ مکہ اور مکی ہے، مدنی ہے، اس کی بحث سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ مقامات پر، کچھ جگہوں پر جب تک کہ سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کی تعین نہیں ہوگی آپ اس سورہ کے صحیح معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے مولانا؟ تو اس لیے وقت چلے اور بھی ہیں فلسفے لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ چلے تو یہ سورہ مبارک قدر کیا ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس کو سورہ مکی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوا ہے، اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ اب کیا محتوا و فضیلت سورہ قدر؟ اب سورہ قدر میں کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں، سورہ قدر کے عناوین کیا ہیں، سورہ قدر کے محتویات یعنی اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، ان 2 چیزوں کو بیان کریں گے۔ اس سورہ کا محتوا بالکل واضح اور روشن ہے، جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد شب قدر کی اہمیت اور اس کے برکات و آثار کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں، نزول قرآن کی گفتگو ہوئی ہے، نزول قرآن کا ذکر آیا ہے، پھر شب قدر کی اہمیت
اور فضیلت اور اس کی برکتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب ایک بار پھر جبکہ ابتدا میں مشخص کر چکے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، ایک بار پھر بحث ہو رہی ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں۔ ایک بحث ہے مفسرین کے درمیان۔ مکی جو لکھا گیا ہے قول مشہور کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ کس کے؟ قول مشہور کی بنیاد پر، چونکہ مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اس لیے مکی لکھا گیا ہے، وَإِلَّا اختلاف ہے اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کے سلسلے میں۔ تو سوال اب یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو مشہور تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مکی ہے، لیکن کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ اب ظاہر سی بات جب اختلاف ہو گیا، ٹھیک، ایک کہہ رہا ہے مکی ہے، ایک کہہ رہا ہے مدنی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مکی کہنے والے ہیں ان کے پاس مکی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، جو مدنی کہہ رہے ہیں ان کے پاس مدنی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو کہہ رہے ہیں مکی ہونے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں، مدنی ہونے کی جو دلیل ہے اس کو بیان کر دیتے، چونکہ ان کی دلیل ایک ہی دلیل ہے، ایک روایت۔ اگر آپ نے اس دلیل کو رد کر دیا تو خود بخود اس کا مکی ہونا ثابت ہو جائے گا، تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ قدر مدنی ہے، اور ان کے پاس مدنی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ روایت ہے جس روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے منبر پہ کیا ہے؟ بنی امیہ کے لوگ چڑھ گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو یہ منظر دیکھ کر کے بڑا رنج ہوا، پیغمبر اسلام محزون ہوئے، غمگین ہوئے کہ میرے منبر پر بنی امیہ، ٹھیک۔ تو اللہ نے قلب پیغمبر کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو ایک ایسی بافضیلت چیز دینے جا رہے ہیں کہ جو ایک رات بنی امیہ کے 1000 مہینوں سے کہ جو ان کے حکومت اور ان کے اقتدار کے مہینے اور سال ہیں اس سے بہتر ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو قلب پیغمبر کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے، قلب پیغمبر سے حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا مولانا؟ اس سورہ کو نازل کیا ہے۔ تو اس سے کیا، اس سے سورہ کے مدنی ہونے کا کیسے دلیل مل جائے گی؟ کہ اصل میں بات منبر کی ہے، رسول خدا نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ منبر دیکھا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ منبر اصلاً جو ہے مکے میں تھا ہی نہیں، منبر مکے میں تھا ہی نہیں، منبر تو مدینے میں تھا، مسجد مدینے میں بنائی گئی، منبر مدینے میں بنایا گیا۔ تو گویا جو خواب دیکھا ہے پیغمبر نے وہ بھی مدینے میں ہے نا۔ چلیں اس کے 2 جواب آپ دے سکتے ہیں، حالانکہ جواب یہاں ایک ہی دیا ہے۔ ایک تو یہ بھائی خواب تو کہیں رہ کر کے کہیں کا دیکھا جا سکتا ہے، کیا مدینے میں رہ کر ہی مدینے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ مکے میں رہ کے مدینے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی آدمی دوسری جگہ کا خواب دیکھتا ہی نہیں، جہاں ہوتا وہیں کا خواب دیکھتا۔ کیوں مولانا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اسلام کیا ہے مکے میں رہے ہوں اور وہیں مدینے کا خواب دیکھا ہو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خواب تو کہیں بھی کہیں کا آ سکتا ہے، لیکن بہرصورت مفسرین نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت آیت کی یا سورہ کا شان و نزول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی روایت کے پس منظر میں سورہ نازل ہوا ہو، اللہ کے نبی نے یہ خواب دیکھا ہو اور اس کے بعد یہ خواب سبب بنا ہو کہ سورہ قدر نازل ہو۔ نہ، یہ روایت اور یہ واقعہ آیت کی یا سورہ کی تطبیق ہے، شان نزول
نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور آیتوں کو شان نزول سے مخصوص کیا جا سکتا ہے، لیکن حالانکہ شان نزول میں بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا مصداق اتم ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تطبیق تو کسی بھی واقعے کو، آیت میں جو کچھ ذکر ہوا ہے جو آیت کے معنی اور مفاہیم کے مطابق ہو، اس کی تطبیق دی جا سکتی ہے آیت کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، اس سورہ کی کیا فضیلت ہے، سورہ کی یعنی تلاوت کی کیا فضیلت ہے اور کیا اجر و ثواب ہے، دو روایتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک روایت پیغمبر اسلام کی ہے جس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قرأها اعطى من الاجر كمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے اس شخص کے مانند، اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ہوں اور شبۂ قدر میں بیداری کی ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے والے اور لیلۃ القدر کو احیا کرنے والے، یعنی بیدار رہ کر ذکر الہی میں گزارنے والوں کا جو اجر و ثواب ہے، وہی اجر و ثواب اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے پانچویں امام کی، امام فرماتے ہیں من قرأ انا انزلنا بجہر کان کشاہر سیفہ فی سبیل اللہ ومن قرأها سرا کان کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت بلند آواز سے آشکارا کرے گا تو اسے اس شخص کے جیسا ثواب دیا جائے گا کہ جو خدا کی راہ میں برہنہ تلوار لے کر کے جہاد کر رہا ہو، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا، خدا کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کرنے والے کی طرح اس سورہ کی بلند آواز سے تلاوت کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ اور جو شخص آہستہ پڑھے گا یا پوشیدہ طریقے سے پڑھے گا تو اسے اس شخص کے مانند ثواب دیا جائے گا کہ جو خدا کی راہ میں اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی شہید۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلند آواز سے اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب ملے گا، اور آہستہ پڑھنے والے کو راہ خدا میں شہید ہونے والے کا، مجاہد اور شہید کا ثواب ہے۔ کہ اب ظاہر سی بات ہے آدمی جب اس طریقے کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو دل میں شوق اور جذبہ تو پیدا ہوگا ہی پڑھنے کا، ہے نا؟ لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ تو ہمارے دلوں پہ تو زنگ لگ گیا ہے، تالا لگ گیا ہے، اور کیا کیا ہے نا، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ذرہ برابر جو ہے رغبت اور شوق پیدا نہیں ہوتا کہ یار اتنا ثواب ہے، کیوں مولانا؟ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے یہ سب اس طریقے کے اجر و ثواب دیکھ کر کے پڑھنے کا، کہ نہیں ہوتا نا؟ ہوتا ہے؟ اب کچھ بولو گے، میرے تو نہیں ہوتا۔ حیرت اور تعجب ضرور ہوتی کہ یار ایک سورہ کی تلاوت کا اتنا ثواب، کہ اگر آپ پڑھ دیں گے تو رمضان میں روزہ رکھنے والے، شب قدر میں جاگنے والوں کا ثواب مل جائے گا، بلند آواز سے پڑھ دو گے تو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب مل جائے گا، آہستہ بھی پڑھو گے تو خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ کیا ہر کسی کو واقعی نہیں یہ ثواب عطا کیے جائیں گے، دیے جائیں گے؟
کہہ رہے نا یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ تلاوت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے، وہ ہر کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو صرف تلاوت کرے، جو صرف پڑھے، چاہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے، صرف پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان افراد کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر پوری طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی آیتوں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے آیتوں میں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے جو سے۔ چلو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے تو پڑھ ہی لیا تھا، ٹھیک، ہاں ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے تفسیر کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں واضح طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن کی اس تعبیر سے کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن چونکہ رمضان بھی ایک مہینے کا ہوتا ہے، پورے مہینے میں نازل ہوا ہے یا پورے مہینے میں سے 30 دنوں میں سے کسی خاص دن یا کسی خاص رات میں کم نازل ہوا۔ اب یہ سورہ قدر کی آیت کو آپ ضمیمہ کیجئے، اس کے سامنے لا کر کے رکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب جب دونوں آیتوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، سامنے رکھ کر کے نتیجہ نکالیں گے، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ کیونکہ قرآن تو کہیں آیا نہیں ہے قدر میں، وہاں تو آیا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں قرآن کی بات تھی، لیکن سورہ قدر میں تو قرآن کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ انا انزلناہ آیا ہے، کہا قرآن کی جگہ پر ضمیر کو کیا ہے، قرآن کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ خدا چاہتا تو لفظ قرآن بھی لاتا، لیکن قرآن اگر لایا جاتا لفظ قرآن، تو جو عظمت، جو بزرگی ضمیر سے اس کی ظاہر ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، اس لیے ضمیر لایا گیا ہے۔ ضمیر جو انا انزلناہ میں ہے، اس کا مرجع وہی کیا ہے، قرآن ہی ہے، اور یہ ضمیر کو قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تو ایک اب سورہ قدر کا اگر آپ تجزیہ کریں گے، اور خصوصاً جو کلمات اور جو تعبیرات ہیں، جب آپ ان کلمات اور تعبیرات میں دقت کریں گے تو آپ کو ہر کلمے سے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بزرگی کیا ہے، دکھائی دے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہاں، ٹھیک، اس کے بعد انا، ہم نے، ٹھیک، خدا نے نزول قرآن کی نسبت اپنی جانب دی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ ایک اور قرآن کی عظمت کی اور اس کی اہمیت کی دلیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو صیغہ استعمال کیا، وہ صیغہ کیا ہے، جمع متکلم کا ہے۔ کیا ہے؟ صیغہ جمع متکلم۔ جمع متکلم کا صیغہ کیا ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے ہے، وَإِلَّا واحد متکلم کا صیغہ بھی لایا جا سکتا تھا۔ ٹھیک، تو بہر صورت
قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یعنی شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانوں کے مقدرات کو معین کیا جاتا ہے، انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کیا ہے؟ مقدر اور معین کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کو مقدرات کی شب کہا جاتا ہے۔ کس کی مولانا؟ مقدرات کی شب۔ تو مقدرات کی شب میں قرآن کو نازل کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان کے مقدرات میں قرآن کا بہت بڑا نقش ہے۔ جو شخص اپنے مقدرات کو روشن کرنا چاہتا ہے، جو اپنی تقدیر کو روشن کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے وابستہ رہے، ہے نا؟ انسان کے مقدرات میں شب قدر میں نازل ہونے والے قرآن کی حد درجہ اہمیت ہے۔ بہر صورت آپ سورہ بقرہ اور سورہ قدر جب دونوں کو ضمیمہ کریں گے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملائیں گے، تو نتیجہ نکلے گا کہ قرآن شب قدر میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ لیکن اب سوال یہ رہ جائے گا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ رمضان تو پتہ چل گیا، شب قدر بھی ایک نہیں ہے، ہمارے یہاں تو تین ہے۔ تو کون سی رات؟ یعنی کہ قرآن مجید میں شب قدر کے سلسلے میں آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملے گا، کسی آیت سے شب قدر کا استفادہ نہیں ہوتا۔ آیتوں کے ذریعے سے آپ مشخص اور معین نہیں کر سکتے کہ شب قدر، لیکن روایتوں میں شب قدر کی ایک مفصل بحث ہے، بہت ساری روایتیں ہیں جن روایتوں میں شب قدر کو بیان کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب شب قدر کون سی رات ہے؟ ٹھیک، اس سورہ کی تفسیر اور اس سورہ کے متعلق جو دوسری مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں اسے بیان کریں گے۔